نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف کی آیہ نمبر 21 ہم آج دیکھ رہے ہیں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Word to word translation. وقال اور کہا الذی اس شخص نے اشتراہ خریدا جس نے اسے من مصر میں لامرأتہ اپنی بیوی سے. اس شخص نے کہا اپنی بیوی سے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اکریمی تم باعزت رکھو مثواہ ٹھکانہ اس کا عسیٰ امید ہے ان ینفعنا یہ کہ ہمیں وہ فائدہ دے ہمیں نفع دے او نتخذہ یا ہم اسے بنا لیں ولدا بیٹا وکذالک اور اسی طرح مکننا جگہ دی ہم نے لی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں ولنعلمہ اور تاکہ ہم سکھائیں اسے من تأویل الاحادیث کچھ باتوں کی اصل حقیقت واللہ اور اللہ تعالی غالب ہے علی امرہ اپنے کام کے اوپر ولیکن اور لیکن یا صرف لیکن بھی ہو سکتا ہے اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. We are only looking this ayah today as it's a big ayah and it's very comprehensive. We'll look into portions inshallah. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا. یہاں پہ تھوڑا سا ریکیپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے لاسٹ آیات میں پڑھا کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا اور وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے. وہ قافلہ جو ہے وہ مصر کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور فوراً سے چھپا لیا اور اب وہ لے کے انہیں مصر کی طرف رواں دواں ہیں. اور وہاں پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو فوراً سے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں. ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ روپے مل جائیں کچھ پیسے مل جائیں کیونکہ یہ کسی کا گما ہوا بچہ ہے یا غلام ہے جو بھی ہے تو ہم انہیں بیچیں گے کچھ پیسے حاصل کریں گے اور دیٹس اٹ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بیسکلی غلام بن چکے ہیں اور وہ کسی طرح سے پھر غلاموں کی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں مصر میں. وہاں پہ عزیز مصر آیا ہے اسے بھی ایک عدد غلام کی تلاش ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے. جب وہ انہیں خرید لیتا ہے تو ابھی وہ گھر میں آیا ہے
اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے۔ منسٹر کون ہوتا ہے؟ منسٹر پولیٹیشین ہوتا ہے. اینڈ وی سی دیٹ پولیٹیشینز آر quite visionary. They are quite insightful. They have deep understanding about people. وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں. وہ جانتے ہیں کہ کون سا انسان اچھا ہے، کون سا انسان کیسا ہے. They have a deep understanding basically. تو منسٹر جو تھا اسے یوسف علیہ السلام اسپیشل معلوم ہوئے، اور یوسف علیہ السلام تھے ہی اسپیشل، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہت سٹل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا کے انسانوں کو بہت بڑی ذمہ داری نہیں دے دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت اسپیشل لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بلا شبہ اسپیشل تھے، اور عزیز مصر جو تھا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں لگتا، یہ کوئی اسپیشل معلوم ہوتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ اکریمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ باعزت رکھو. عسیٰ ان ینفعونا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، امید ہے کہ فیوچر میں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ باعزت رکھو، امید ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس کا ٹھکانہ باعزت رکھو، یعنی اسے دوسرے جو غلام ہیں ان سے الگ رکھو، اور اس کا بیڈ روم اسپیشل ہو، اس کی اکوموڈیشن اچھی ہونی چاہیے، باقی غلاموں کی طرح نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ عزیز مصر بڑا انسان تھا، وہاں پہ نوکر چاکر ہوں گے، بہت سے ملازم ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس کی جو اکوموڈیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، باعزت ہونی چاہیے، یہ غلاموں جیسا نہیں نظر آنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جب فیوچر میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے تو یہ ہمارے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آئے اور ہمارے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک کرے. اور یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام ینگ بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے، دیکھنے والوں کو باتیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا آدھا حسن دے رکھا تھا، اور بلا شبہ وہ بہت خوبصورت ہوں گے. پھر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ امید ہے کہ یہ ہمیں فیوچر میں نفع دیں یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 3 لوگ بہت ہی دور اندیش گزرے ہیں. ایک عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو فوراً سے پہچان لیا کہ یہ بچہ معمولی نہیں، اور وہ دور اندیش تھا، یعنی وہ لوگوں کے بارے میں اچھی پہچان رکھتا تھا. دوسرا انسان شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، یعنی ان کے بارے میں فوراً سے یہ رائے قائم کر لی کہ وہ اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں، وہ تابع دار ہو سکتے ہیں، امانت دار ہو سکتے ہیں. تو اپنے والد سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں رکھ لیں، کیونکہ آپ کو بھی کسی انسان کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. تیسرا انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ موت کے قریب تھے جب ان کی وفات ہونے والی تھی، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ امیر مقرر کیا، خلیفہ مقرر کیا. تو یہ 3 انسان عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ دور اندیش انسان تھے، لوگوں کے بارے میں یا حالات کے بارے میں اچھی سمجھ رکھتے تھے. تو عزیز مصر
ایک گہری بصیرت رکھتا تھا. اس نے یوسف علیہ السلام کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو اچھا ٹھکانہ ملا، اچھا کھانا پینا ملا، اچھے لوگوں میں رہے ہوں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہاں بسایا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہماری پلاننگ سے بہت بڑھ کے ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. وہ ایک ابینڈن چائلڈ تھے بیسیکلی کنعان میں، کس طرح سے انہیں مارا پیٹا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، اور یہاں پہ انہیں کیا مقام مل رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جگہ دی، یعنی یوسف علیہ السلام کی جگہ اگر مصر میں تھی تو وہ کنعان میں کیسے رہ سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی ان کے لیے بہت اچھی پلاننگز کر رکھی تھیں کہ بھائی اگر نکالیں گے تو انہیں کہاں پہ آنا چاہیے اور کون سی جگہ ان کے لیے سوٹیبل ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھنا تھا. وہ اپنی فیملی کے پاس رہ کے یہ سب کچھ کیسے سیکھ سکتے تھے، جبکہ ایک اچھا پلیٹ فارم جو تھا وہ مصر میں تھا، وہ کنعان میں ہے ہی نہیں تھا. تو انسان ایک جگہ پہ رہ کے سب کچھ نہیں سیکھ سکتا. انسان کو ظاہر ہے اسکول میں بھی جب ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے، پھر سیکنڈری میں شفٹ ہونا پڑتا ہے اسے، پھر وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، اور پھر وہ کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں انسان کی، کہ انسان ایک جگہ پہ رہ کے وہ سب کچھ سیکھ نہیں پاتا جو اسے زندگی میں سیکھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹیچرز بھی ایسے پریفر کیے جاتے ہیں جنہوں نے ٹریولنگ کی ہو، اپنے تجربات سے سیکھا ہو، ایکسپیرینسز کیے ہوں کہ فلاں جگہ کے لوگ کیسے ہیں، انہیں کیسے پڑھایا جائے، اور ہر قسم کے لوگوں سے اس کا انٹریکشن رہا ہو. تو انسان بہت کچھ اپنے تجربات سے سیکھ رہا ہوتا ہے. منسٹر کا گھر جو تھا وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ سیکھنا تھا، اور وہاں پہ ڈیفرنٹ پولیٹیشنز آتے تھے. رائلٹی کے معاملات بھی یوسف علیہ السلام کو سیکھنے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اور بھی بہت سے علوم سیکھنے تھے. اکنامکل افیئرز انہیں سیکھنے تھے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسے مصر میں ہم نے کیوں جگہ دی تاکہ ہم اسے کچھ باتوں کی اصل حقیقت سمجھا سکیں یا اس کا علم دے سکیں. اب تأویل الاحادیث کیا ہے؟ یہ بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے. تأویل الاحادیث، احادیث کی بات ہوئی ہے. احادیث از اے کمپریہنسو ورڈ، اس میں بہت کچھ ایڈ ہوتا ہے. حدیث اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث بتایا گیا ہے، سنت نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولا گیا ہے. اور پھر اس میں بہت سے دنیاوی علوم بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے درکار تھا وہ سارے علوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے انہیں. اس میں پولیٹیکل سائنس ہو سکتی ہے، سوشیالوجی اور سائیکالوجی ہو سکتی ہے، اور اس میں اکنامکس ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ سارے علوم اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سکھانا چاہتے تھے اس عمر میں یا زندگی کے اس فیز میں جو ان کا مصر میں گزرنا تھا.
تو پھر جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے انہیں عزیز مصر مقرر کر دیا گیا تھا. تو یہ سارے جو علوم تھے یہ اس پوائنٹ کی تیاری ہو رہی ہے بیسکلی. اور عزیز مصر جو تھا یہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے. اٹس میجر پوسٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی capable for that. You have to be very capable for this post. Whatever was helpful in the future ministry, Yusuf alayhi salam was learning there. اور وہ مستقبل کے منسٹر بننے جا رہے تھے, عزیز مصر بننے جا رہے تھے. تو بلا شبہ یہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے. اٹس این ایکسٹرا آرڈنری جاب, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیپیبل. تو یوسف علیہ السلام وہ سارے علوم سیکھ رہے تھے جو کہ انہیں ریکوائرڈ تھے فیوچر منسٹری کے لیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ, ہم نے اسے سکھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے سکھایا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈلی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کی ساری اسپریچول ٹریننگ اپنے والد کے پاس ہوئی تھی. انہوں نے کوئی دینی علوم وہاں پہ نہیں سیکھے مصر میں, کیونکہ مصر میں جو تھے وہ نان مسلمز تھے. مصر میں کوئی اسلامک لاز نہیں تھے, اور عزیز مصر جو تھا وہ بھی نان مسلم تھا. اور انہوں نے وہاں پہ رہ کے بلا شبہ ورلڈلی ایجوکیشن ہی لی ہوگی. انہیں کوئی دینی علوم تو وہاں پہ سکھائے نہیں جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ, کہ ہم نے اسے سکھایا. ہم نے کیا سکھایا؟ وی were the source of his worldly education, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے ورلڈلی ایجوکیشن بھی, جسے آج جو ہے وہ دین سے دور کر دیا گیا ہے اور دین کو اس سے دور کر دیا گیا ہے. ایک بڑا بیریئر کریٹ کر دیا گیا ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں بہت فرق ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور یہ علوم بھی سیکھنے ضروری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ بھی ہے, اور یہ سیکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو سیاست جو ہے وہ انبیاء کا پروفیشن رہا ہے. انبیاء نے جب بھی سیاست کی ہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج سیاست اتنی ہیومیلیٹ ہو چکی ہے, اتنی ڈیفیم ہو چکی ہے کہ کوئی نیک انسان سیاست میں آنا نہیں چاہتا انفارچونیٹلی. لیکن سیاست جو ہے وہ انبیاء نے عبادت سمجھ کے کی, اور ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء جو تھے وہ بہت اچھے سیاستدان بنے. جب وہ سیاست میں آئے تو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی. انبیاء جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں, یا نیک لوگ جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں, تو ملک جو ہیں وہ کس طرح سے ترقی کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے لیے وہ نفع مند ہوتے ہیں. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈلی ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن میں بہت بڑا بیریئر کریٹ ہو چکا ہے. جو لوگ دینی علوم سیکھتے ہیں وہ دنیاوی علوم کی طرف نہیں آتے, دنیاوی علوم سیکھنے والے دینی علوم کی طرف نہیں آتے. ہم نے ایک یہ امبیلنس کریٹ کر دیا ہے, اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو بچہ ہمارا جینیس ہے, لائق ہے, اسے ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, اور جو بچہ ان پڑھ ہے, پڑھنا نہیں چاہتا, اسے انفارچونیٹلی ہم حافظ بنا دیتے ہیں. اور کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہے تو نکما ہے لیکن 2 وقت کی روٹی کما لے گا. اور ہم سوچتے ہیں کہ مسجد کے قاری صاحب اسے درست کر لیں گے, اب یہ ان کی جاب ہے. اور اگر وہ حفظ کر گیا
تو مسجد سنبھال لے گا، 2 وقت کی روٹی اسے مل جائے گی. اور جو بچے ہمارے لائق فائق ہیں وہ کیا ہیں، وہ ڈاکٹر بنیں گے اور انجینئر بنیں گے، وہ بڑے آدمی بنیں گے. اور ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی آخرت آپ نے برباد کر دی؟ آپ یہ حق کیسے رکھتے ہیں کہ اس بچے کو نماز پڑھنے کا بھی نہیں پتہ اور آپ نے اسے دینی علوم سکھائے ہی نہیں، اور حالانکہ اس نے سب سے زیادہ آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے وہ کمانے کے قابل ہوا، ڈاکٹر بنا، آپ کی فائنینشیل سپورٹ بنا وہ. اور جو بچہ آپ کا پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں، جو کچھ جانتا ہی نہیں، اسے آپ نے حافظ بنا دیا اور اسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے چن لیا. جبکہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا سارے کا سارا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. A مومن has his full reliance on اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک مومن کی نظریں نہ اپنی ایجوکیشن پہ ہوتی ہیں نہ اپنے ریسورسز پہ ہوتی ہیں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا مکمل ریلائنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتا ہے. He has his complete reliance on اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے. یعنی جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اوور پاور تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب تھے ہر ایک معاملے پہ، ہر ایک کام پہ، ہر ایک ایکشن جو لیا جا رہا تھا اس پہ غالب تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا تھا. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو بھائیوں کو روک دیتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے پلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں بھی بہتر ہو اور بھائی جیسا چاہتے ہیں ویسا بھی ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو عزیز مصر کی جگہ انہیں کوئی اور لے جاتا، لیکن یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کے لیے بہتر ہوتا چلا گیا. اور what we learn here that Allah subhanahu wa ta'ala's plans are greater than the plans of man. اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہر کام پہ اوور پاور ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہمارے شوق و ذوق کے مطابق ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اپارنٹلی تو ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ایک مشکل وقت گزارا، ان کے باپ کے لیے بھی آزمائش تھی، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے وہ گزر رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی حالات کو یوسف علیہ السلام کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرئنس بنا دیا اور وہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئے وہ حالات. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو ایک سرٹن ایج تک اپنے باپ کے گھر میں ٹھہرانا اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے مصر میں شفٹ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ساری اسپریچول ٹریننگ جو ہے وہ اپنے والد کے پاس ہوئی ہے، اور 13-14 سال کی عمر میں وہ سب کچھ انہوں نے سیکھ لیا تھا جو کہ دین کے معاملے میں انہیں چاہیے تھا، اور دینی علوم ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. پھر وہ دنیاوی علوم کے لیے مصر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. وٹ ایور واز ریکوائرڈ فار ہز فیوچر منسٹری ہی لرنڈ اوور دیر. اور بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی
انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ سیکھا جو یوسف علیہ السلام مصر میں رہ کے سیکھ رہے تھے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اچھا مقام دیا جانا ہے مصر میں تو شاید وہ یہ سب نہ کرتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ بھائیوں کو کاؤنسلنگ چاہیے تھی، ابھی بھی انہیں اسپریچول ٹریننگ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں والد کے پاس روکے رکھا. اور یوسف علیہ السلام جو تھے انہیں اب جو چاہیے تھا وہ انہیں مصر میں مل رہا تھا. تو اس سے ہمیں بہت سے ٹیک اویز ملتے ہیں. وی گیٹ اے لاٹ آف ٹیک اویز ان دس آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور انفیکٹ یہ ہر آیا کا ہی لیسن ہوگا کہ ایک مومن کو اپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ایک مومن کو اپنی پوری کی پوری امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ رکھنی چاہیے. اور ایک مومن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ لیتا ہے تو وہ پھر مایوس نہیں ہوتا، وہ پھر ڈپریس نہیں ہوتا، وہ پھر زندگی کے کسی موقع پہ ہارتا نہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا سیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سچویشن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے اس میں خیر ہی خیر ہے. If a calamity draws you closer to Allah subhanahu wa ta'ala then it's all good. It's all fine. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے کوئی آسائش پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، بس یہ اس کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سونپ دیا. جیسے حالات تھے ویسے اپنے آپ کو انہوں نے ڈھال لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا. جیسے حالات تھے خود کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سونپ دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا، اور جو ہوتا گیا اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے چلے گئے. جو ہوتا گیا وہ ہونے دیا. انہوں نے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ جب بھائی آئے انہوں نے قافلے والوں کو بولا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے. یوسف علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا غلام نہیں ہوں، لیکن خود کو حالات کو سونپ دیا. انہوں نے جیسا ہو رہا تھا ویسے ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ان کا مکمل اعتماد تھا، ان کا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اور جو ہوگا وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. انہوں نے نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈال لیا، سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا. تو انسان جب اپنے حالات و واقعات کو اپنے سائیکولوجیکل پرابلمز بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر وہ کچھ سیکھنے کے قابل نہیں رہتا. جو مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اپٹیمسٹک ہوتا ہے، وہی دوسروں کو خیر پہنچانے والا بھی ہوتا ہے. وہی اس فیز سے گزرتے گزرتے اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے کہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوتا ہے. اور اپٹیمزم اور وزڈم ایک انسان کو ایمان اور توکل کے تھرو ہی ملتی ہے. A مومن از optimistic and a wise person. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پہ توکل رکھ کے بہت کچھ زندگی میں سیکھ جاتا ہے اور بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کامیابی ایسے ہی حاصل نہیں کرتا، اسے زندگی کے بہت سے حالات سے گزرنا پڑتا ہے،
اسے مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیاوی علوم جو ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کوئی بھی مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت سے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر آپ یہ ٹائٹل حاصل کر پاتے ہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام حاصل کر پاتا ہے۔ ایک انسان بیٹھے بٹھائے مومن نہیں بن جاتا، اسے زندگی میں بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت سی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو بنی اسرائیل تھے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ بھی پھر مصر میں آ گئے، اور یہ سب ہم انشاءاللہ آگے سورہ میں پڑھیں گے۔ تو ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں اس آیا کے تھرو، اور یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جس کی وجہ سے ان کا اعتماد جو تھا وہ بحال ہوا۔ یوسف علیہ السلام بلا شبہ جو تھے وہ ایک نبی تھے، ہی واز این ایکسٹرا آرڈنری پرسن۔ تو بھائیوں کے پاس رہتے نہ تو وہ کچھ سیکھ پاتے نہ سکھا پاتے، اور انفارچونیٹلی آج ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا رول پلے کرتے ہیں، کہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور ان کے پوٹینشل کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اور اس طرح کے بہت سے کیریکٹرز ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اسے سمجھا جائے، اس کی صلاحیتوں کو پالش کیا جائے، اسے اعتماد میں لیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھنے کے قابل ہو، نہ کہ اسے لیٹ ڈاؤن کیا جائے، نہ کہ اسے نکما کہہ کے تانے دیے جائیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس رہتے تو کیا کچھ سیکھ پاتے؟ کیا آگے بڑھ پاتے؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا پاتے؟ یا یوسف علیہ السلام کے بھائی عزیز مصر جتنے سیانے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو سمجھتے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے یوسف علیہ السلام کی قدر کی، یوسف علیہ السلام نے بھی اس کی قدر کی اور بڑے انسان بن کے اس گھر سے نکلے۔ تو جب ہم کسی کو اعتماد دیتے ہیں، کسی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ کیئر ملی، وہاں پہ اعتماد ملا، یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ وہ سب ملا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، تو وہ ایک بڑے آدمی بن کے وہاں سے نکلے۔ I'd like to end my talk here with the dua that may Allah subhanahu wa ta'ala help us and protect us, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to ponder over the ayat of Quran and to understand the lessons of Quran. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.